وہ غلطی سے آپ آگے آ گئے، ورنہ میں تو اس لڑکے کے منہ پر چٹنی مارنے والی تھی۔ اس کی بات سن کر حیدر نے چٹ پاڑ کر کہا لگایا۔ زرجان نے غصے سے حیدر کو گورا۔ میری اتنی مہنگی ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا، زرجان نے کہا جانے والے انداز میں کہا۔ میری بھی تو چٹنی ضائع ہو گئی۔ اب گینے کو چٹنی ضائع ہونے کا دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ چٹنی بھی تم نے کہیں سے چوری کی ہوگی، اتنی مشکل سے پیک کروائی تھی، چوری توڑی کی تھی۔ اب گینے کا دکھ تھا جو کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم اور تمہاری یہ عجیب و غریب باتیں، نفرت ہے مجھے تم سے۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت زرجان نے یہ بات کہی۔ امی کہتی ہے جس چیز سے نفرت ہو محبت بھی اسی چیز سے ہو جاتی ہے۔ اپنا فلسفہ سنا کر اب گینے نے شرمندگی سے جھکا سر اٹھایا اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اللہ، میں نے یہ کیا بول دیا؟ اب گین نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا۔ حیدر نے ایک زوردار کہا لگایا اور سبا نے تعصب سے اب گینے کو دیکھا۔ پل بھر کو زرجان کی آنکھوں میں اس بزرگ خاتون کا چہرہ لہرایا۔ وہ اس لڑکی اب گینے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اس کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ پوچھ نہ سکا۔ تمہاری امی نے اس سے بھی زیادہ اچھی باتیں کہی ہوں گی، مہربانی کر کے ان پر عمل کرو، زرجان نے ابرو اچکا کر کہا۔ سوری، اب گینے نے دوبارہ شرمندگی سے سر جھکایا۔ لگتا تھا حیدر کے کہے آج آپ اس کی چھت ضرور گرا دیں گے۔ تم حیدر پولیس آفیسر ہونے کے ناطے تمہیں اس لڑکی کو اریسٹ کرنا چاہیے جو لوگوں پر مرچی زدہ چٹنی سے وار کرتی ہے، لوگوں پر ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنی بال سے لوگوں کی کار کا شیشہ توڑتی ہے، یہاں تک کہ دن داڑے لوگوں کا موبائل ان کی آنکھوں کے سامنے چوری کر کے مکر جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی پروفیشنل چور ہے۔ زرجان نے مڑ کر کہا لگاتے حیدر سے کہا، میں ایک لڑکی ہوں۔ باقی سارے باتیں بھول کر اب گینے چور پر اٹک گئی تھی۔ مجھے بھی معلوم ہے تم صرف لڑکی نہیں بلکہ تم ایک فتنہ ہو، زرجان نے اب گینے کے انداز میں کہا۔ اب گینے نے برا سا منہ بنایا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے چور بنا دیا، حالانکہ اگر آپ نے بچپن میں مذکر مؤنث پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چور ایک مذکر لفظ ہے، جبکہ میں ایک لڑکی ہوں، اس لیے آپ کو مجھے چور نہیں بلکہ چورنی کہنا چاہیے، کیونکہ چورنی ایک مؤنث لفظ ہے اور آپ نے میرے یعنی لڑکی کے لیے مؤنث نہیں بلکہ مذکر۔ اور اس سے پہلے کہ اب گینے مذکر مؤنث کی اور پیچیدگیاں بیان کرتی، زرجان چلا اٹھا، جبکہ ہنس ہنس کر حیدر کے پیٹ میں درد ہو چکا تھا۔ ڈرائیور لے جاؤ اسے میرے سامنے سے، اگر یہ لڑکی تھوڑی دیر اور میرے نظروں کے سامنے کھڑی رہی تو میں اس کو قتل کر ڈالوں گا، زرجان نے پھڑکانے والے انداز میں معصوم سی شکل بنا کر کھڑی اب گینے کو دیکھ کر کہا۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، ایکچولی ایک لڑکا ہمیں تنگ کر رہا تھا، میری فرینڈ کو لڑکے پر غصہ آ گیا، اس وجہ سے میری فرینڈ نے یہ حرکت کر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ زرجان دونوں کو اٹھوا کر باہر پھینک دے، سبا بیچ میں بول پڑی اور اب گینے کو پکڑ کر باہر لے جانے لگی۔ زرجان جس نے دونوں کے باہر جاتے ہی سکا سانس لیا، مگر یہ سکا سانس ابھی بیچ میں ہی تھا جب ایک دفعہ پھر اب گینے نمودار ہوئی۔ وہ آپ نے اس دن میری بہت مدد کی تھی اور ہاسپٹل کے اخراجات بھی آپ نے اٹھائے تھے، تو شکریہ ادا کرنے اور جتنے پیسے بھی آپ نے دیے وہ بھی دینے تھے، آہستگی سے اب گینے نے کہا، لیکن جھکا سر اٹھا کر زرجان کو دیکھنے پر اسے لگا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ نیلی آنکھیں بے تاثر تھی۔ مہربانی کر کے یہاں سے چلی جاؤ، زرجان کے سرد لہجے نے اسے اور کچھ بھی کہنے کا نہیں چھوڑا۔ کیا تھا اس کے رویے میں؟ سرد مہری، نفرت، شکوہ، ناراضگی یا پھر کچھ ایسا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی؟ زرجان اب گینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پیسے لوٹانے والی بات پر اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اس لیے مدد نہیں کی تھی کہ بعد میں اس کے پیسے لوٹا دیے جائے، بلکہ اس نے تو کسی چیز کے زیر اثر یہ کام کیا تھا جیسے برسوں سے وہ اس بزرگ عورت کو جانتا ہو۔ بے وقوف لڑکی، زرجان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آہا، کیا سچ میں بھائی؟ قندیل نے ہنسنے کے درمیان زرجان سے وضاحت مانگی۔ زرجان کو سمجھ نہیں آیا کہ قندیل کیا پوچھ رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا شوہر جھوٹ بول رہا؟ حیدر نے بے یقینی سے کہا۔ جواباً قندیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیدر اسے گور کر رہ گیا اور زرجان کو بھی سمجھ آ گیا کہ حیدر نے اپنی چونچ بند نہیں رکھی ہوگی۔ ویسے بھائی اس لڑکی کو داد دینی پڑے گی، اس نے تو آپ کو بھی پاگل بنا دیا۔ حیدر قندیل کو سارا واقعہ مرچ مسالہ لگا کر سنا چکا تھا، اور چٹنی والا واقعہ بھی، کیونکہ جب آپ گینے چٹنی کے لیے لڑ رہی تھی حیدر بھی وہی تھا۔ اگر تم دونوں کے ہنسی کے دورے ختم ہو گئے ہو تو مہربانی فرما کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، زرجان نے چبا کر کہا۔ اوہ میراسی، شرم سے لال پیلا ہو رہا ہے۔ حیدر نے زرجان کا مذاق اڑایا۔ جواباً زرجان نے زور سے کشن حیدر کو مارا، جسے حیدر نے پھرتی سے پکڑ لیا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے شاندار داخل ہوئی تو قندیل اور حیدر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ان کو مرغی کے دورے پڑے ہیں، زرجان نے جل کر کہا، اور تمہیں چٹنی کے دورے پڑے تھے۔ حیدر بھی کہاں چپ رہ سکتا تھا۔ تمہیں بعد میں سیدھا کروں گا، زرجان نے حیدر کو وان کیا، جس کا خاطر خواہ اثر حیدر پر ہو گیا۔ عائشہ تینوں کے لیے گاجر کا حلوہ لائی تھی، تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی۔ کینڈی، اگر میری ساس کو پتہ چلا نا کہ تم عائشہ آنٹی کے گھر ہو تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گی۔
حیدر نے قدر آستگی سے کہا اور ساس کو بھی ایسے بیان کیا جیسے کسی چڑیل یا بھوت سے قندیل کو ڈرا رہا ہو۔ پھر ایک نظر زرجان پر ڈالی جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ مام کو کون بتائے گا، قندیل نے حلوے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا۔ حلوہ تینوں کے لیے ایک ہی ڈش میں تھا جس پر قندیل نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اگر تم نے یہ حلوہ مجھے نہیں دیا تو میں ضرور چاچی کو بتاؤں گا کہ تم عائشہ آنٹی کے گھر پائی گئی ہو، حیدر نے بلیک میل کرتے ہوئے کہا۔ او تم، قندیل نے چمچ سے حیدر کی طرف اشارہ کیا۔ جواباً حیدر نے فخر اس بات میں سر ہلایا۔ رہنے دو، قندیل نے برا سا منہ بنایا، اتنا سا تو دل ہے تمہارا۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دل کا سائز بھی بتایا۔ اگر تم نے مام سے ایک بھی لفظ کہا نا تو میں جو تمہاری حالت کروں گی، تم خوابوں میں بھی مجھے بلیک میل کرنے کا نہیں سوچو گے۔ وہ قندیل دورانی تھی، حیدر کیسے بھول گیا۔ تمہیں پتہ ہے ابھی تم نے کیا کہا ہے؟ حیدر کا انداز خفگی بھرا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ قندیل نے حلوہ منہ میں ڈالتے ہوئے حیرانی سے استفسار کیا۔ میرا اتنا چھوٹا سا دل ہے، اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے سائز بتایا۔ ہاں، اور اس چھوٹے سے دل میں ایک حسین و جمیل لڑکی قندیل عرب کینڈی رہتی ہے۔ قندیل نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ خوش فہمیاں تو دیکھو ذرا، حیدر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ جواباً قندیل نے چمچ سے چبو دیا۔ بدتمیز لڑکی، حیدر نے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے مزے سے حلوہ کھاتی قندیل کو کھا جانے والے انداز میں گورا اور نظر زرجان پر ماری جو دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ حیدر نے دب کر زرجان سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بیوی کے سامنے تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، میں یہی ملاحظہ کر رہا تھا، زرجان نے سادگی سے کہا۔ قندیل کا قہقہہ بلند ہوا۔ کمینے انسان، اور کوئی کام نہیں ہے تجھے؟ حیدر نے کچھ دیر قبل زرجان کا مارا ہوا کوشن اٹھا کر زرجان کی طرف مارنے کے انداز میں اچھالا۔ اوہو، بچہ شرم سے لال پیلا ہو گیا۔ زرجان نے بھی حیدر کی کہی بات اسے لوٹائی۔ قندیل کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ شرم نہیں آتی اپنے شوہر پر ہنس رہی ہو؟ حیدر نے غصے سے قندیل کو گورا اور اس کی گود میں رکھا حلوہ اٹھا کر خود کھانے لگا۔ دونوں بہن بھائی سچ میں پاگل تھے، اس کا یقین حیدر کو ہو گیا تھا۔ آج صبح بھی نہیں آئی، وانیہ بھی شاید اپنی خالہ کو پیاری ہو چکی ہے جو آنے کا نام نہیں لے رہی۔ دونوں کے بغیر اس کا سارا دن بورنگ گزرا۔ کچوے کی رفتار سے وہ بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی مگر شایان کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ شایان بھائی، آپ یہاں؟ آپ گینے حیران ہوئی۔ میں کچھ کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا اور پھر تمہیں یونیورسٹی سے نکلتے دیکھ لیا، سوچا تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ شایان نے بے حد عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور گھر جانے کی آفر بھی دے دی۔ خیر، چالاک لوگ اکثر عقل مند ہی ہوتے ہیں، تبھی تو ان کا شمار چالاک لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں چلی جاؤں گی اور پھر آپ تو کسی کام کے سلسلے میں آئے ہیں، میری وجہ سے آپ کو دیر ہو جائے گی، آپ گینے نے سلیقے سے منع کیا۔ دیر کیسی لڑکی، میرے ہوتے ہوئے تم بس سے سفر کرو گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور پھر کتنے دنوں سے پوپو سے نہیں ملا، اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ شایان کی بات سن کر آپ گینے کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ آیا کہ وہ شایان کے ساتھ جائے یا نہ جائے، ابھی تم میرے لیے سمرا جیسی، تمہاری اتنی دیر کی خاموشی اس بات کی چغلی کر رہی ہے کہ تمہیں اپنے ماموزات پر بھروسہ نہیں ہے۔ خیر، اگر تمہیں میں اتنا غلط لگتا ہوں تو تم بس سے چلی جاؤ۔ شایان نے شائستگی سے افگینے کو شرمندہ کیا۔ نہیں شایان بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ افگینے واقعی میں شرمندہ ہو گئی اور پھر شایان کی کار میں بیٹھ گئی۔ شایان ہلکا سا مسکرایا اور کار میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ نیلے آنکھوں نے ضبط سے یہ منظر دیکھا تھا، غصے کے مارے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اسے کیا ہوا؟ وہ لڑکی کون ہے، کیوں ہے، کیا ہے؟ زرجان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، پھر یہ منظر دیکھ کر اسے کیوں غصہ آ گیا؟ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کا کزن یا بھائی ہو، پر شایان کا کردار، وہ شایان کو اکثر اوقات کلب میں دیکھ چکا تھا۔ اب زرجان کو خود پر غصہ آنے لگا تھا، وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ غصے سے اس نے فل سپیڈ میں اپنی ریگرا سٹارٹ کر دی۔ اس حسن زادے سے جا کر کہو نا، اس خاکزادی کو ہم سفر کر لیں۔ وہ شخص جو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا، اسے تھمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بڑا ہوا ہاتھ تھام کر کھڑی ہوتی، اس شخص نے بے ساختہ اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ روش پر بیٹی شہزادی نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا، اوپر لڑکڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ اس شخص کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ شہزادی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، ان آنکھوں میں اسے سوائے اجنبیت اور سرد مہر کے اور کچھ نہ ملا۔ وہ شخص پترائی ہوئی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ شہزادی نے بھی اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا، مگر وادی دل کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل درد سے بے قابو ہو گیا۔ وادی دل کا موسم بدلنے لگا تھا، آسمان نارنجی مائل سرخ دبوں کو اپنے اوپر سجائے اپنے حسن کے کھو جانے پر افسردہ تھا۔ آسمان سے گرتی چاندی رنگ کی زرپشا تھم چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وادی میں خزاں کا موسم اپنا آپ منوانے آیا تھا۔ وہ اتنا منہ زور تھا کہ وادی دل کی ہر چیز پر خزاں کی چاپ توڑ رہا تھا۔ پانی کے کناروں پر لگے درخت بے بسی سے اپنے پتوں کو جڑتا دیکھ رہے تھے۔ روش کے کناروں پر جلتے دیے ایک ایک کر کے بجھنے لگے تھے۔
آسمان پر اڑتے پرندوں کی آواز میں چہکار نہیں، درد تھا، جیسے وہ اپنا درد پوری وادی میں سنا سنا کر بانٹ رہے ہو۔ پہاڑوں سے ابشار بہنا تھم چکے تھے، یہ خزاں تو نہ تھی، وادی دل کو کسی کی نظر لگ چکی تھی۔ اس نے روش میں آگے بہت نظریں دوڑائی، مگر اس کی ہمجولیاں کہیں نہیں تھی۔ یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ وادی دل اپنا دلہنوں جیسا حسن کھو چکی تھی۔ بے ساختہ اسے اپنے گالوں پر گرم سیال محسوس ہوا۔ کیا اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں وادی کا حسن برباد ہو گیا؟ اس نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اب شکوہ نظر آ رہا تھا۔ ناراض تو وہ تھی، پھر شکوہ ان نیلی آنکھوں میں کیوں؟ کیا سچ میں شہزادی نے اپنی نادانی سے کچھ غلط کر دیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور وہ جو محبت ہے نا، خاموش کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ 2-3 دن پہلے مہرین نے اشاروں میں افگینے کو اپنی بہو بنانے کا کہا تھا، اور فرحت بیگم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا کہا۔ ہو سکتا ہے اب مہرین بالکل بدل گئی ہو۔ مہرین نے کہا تھا کہ وہ افگینے کو بالکل سمرا کی طرح رکھے گی، اور پھر شایان اپنا بچہ ہے، افگینے سے کچھ بڑا صحیح، اپنا کاروبار بھی کرتا ہے، فرحت کو بھی اپنی بیٹی کہیں نہ کہیں دینی ہے، تو اپنے بھائی کے گھر سے بہتر گھر کہاں ملے گا؟ وہ سوچنے میں مصروف تھی۔ جب افگینے کی آواز انہیں سنائی دی، امی گھر پہنچ کر افگینے نے فرحت بیگم کو آواز لگائی، افگینے آج تم جلدی آ گئی۔ فرحت بیگم نے لاؤنج میں آ کر کہا، اور شایان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ شایان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ فرحت بیگم نے خوش دلی سے کہا۔